السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسری عبادات اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ نظام بتایا کہ انسان زندگی میں جو کوئی عمل کرتا ہے، اگر وہ اچھا عمل ہوتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ روزہ رکھا آپ نے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود دوں گا آخرت میں۔ روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے جنت میں۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان کا معنی خوب سیراب کرنے والا، کہ یہ بندے نے دنیا میں بھوک پیاس محسوس کی تھی، اب اس بندے کو آخرت کے اندر ایسے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جو آج کی نشست میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا اثر دنیا میں دکھاتا ہے، اجر اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ یہ اثر اور اجر دونوں میں فرق ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اجر آخرت میں، اور اچھے اعمال کا اثر اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ برے اعمال کے اثرات بھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب پوری لکھی، الدواء الشافی۔ ایک ایک گناہ کا لکھا کہ کس گناہ کا اثر دنیا میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں تو ہے عذاب، وہ ایک الگ موضوع۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے، لیکن نیک اعمال کے اثرات اللہ دنیا میں انسان کو دکھاتا ہے، ظاہر کر کے چھوڑ کر۔ آپ نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ نماز پڑھنے کے اثرات انسان کی زندگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے اوپر ظاہر ہوتے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیے گا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں۔ بہت سیدھی سی بات، دنیا میں یہ اللہ نے خود اثر بتایا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، وہ بے حیائیوں برائیوں سے یہ نماز اس کو روکتی ہے، اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ نماز تو میں پڑھتا ہوں، اس موضوع پر بات جمعے میں چلی کہ نماز کے اثرات ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جی کہ آپ نے تو بڑا زور دیا کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں روکتی، کسی اور کا بھی نہیں کہا۔ یعنی میں جب نماز پڑھتا ہوں ادھر سے بے حیائی گناہ کے کام بھی مجھ سے ہوتے ہیں، وہ یوں کہنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری نمازیں ایسی نہیں رہی، ان میں تاثیر نہیں رہی، ان کے اندر خضوع نہیں رہا، ہماری وہ نمازیں نہیں ہوتی اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ ان کا خیال تھا میں یہ جواب دوں گا۔ اس جواب کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتے رہو، وہ بھی کرتے رہو، کیونکہ ہماری نمازیں معیار کی نہ ہو سکتی ہیں، نہ ہوں گی، چلو وہ بھی کرتے رہو، یہ بھی کرتے رہو۔ لیکن ان کو جو جواب دیا نا، ان کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ
میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو نماز بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی، تو میں کانپتے رہ گئے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں سے برائیوں سے روکتی، اور یہ بندہ میرے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے مجھے نہیں روکتی، میں کانپا کیوں؟ ہل کیوں گیا اندر سے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا روکتی ہے نماز بے حیائیوں برائیوں سے، یہ کہتا ہے مجھے نہیں روکتی۔ اب ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ آپ غور سے سنیے گا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو گیا جو جواب دینے لگا۔ میں نے کہا آپ نے نماز 5 وقت پڑھتے ہیں؟ کہ جی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی کون سی نماز پڑھی؟ کہنے کہ جمعے کی نماز۔ میں نے کہا میرے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا عربی خطبہ سنا؟ کہتے جی ہاں۔ کہتے پوری تقریب بھی سنی ہے، کبھی سوال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ نے میرے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہوئے اس دوران آپ نے کون کون سا بے حیائی کا کام کیا اور کون سا برا کام کیا؟ کہنے کہ توبہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے میں نے ایک بھی حیائی کا کام برا کام نہیں کیا۔ تو میں نے کہا نماز نے روک لیا نا بے حیائی برے کاموں سے، اتنی دیر تو روکا جتنی دیر اس نے نماز پڑھی۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نماز روکتی ہے بے حیائیوں برائیوں سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا آپ سب کے ساتھ ہوا، آپ جتنی دیر تراویح پڑھتے رہے، جتنی دیر نمازیں پڑھتے رہے، اللہ نے روکا بے حیائیوں برے کاموں سے۔ اور جو نوجوان، خاص طور پر نوجوان کی بات کروں گا، کہ جو نوجوان 5 وقت نماز پڑھنے کی فکر کرتا رہا رمضان میں، صرف یہ فکر کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس نے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا، صرف نماز پڑھنے کی فکر نے اس کو سینکڑوں گناہوں سے بچائے رکھا۔ نماز اپنا اثر دکھاتی ہے، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، نماز بے حیائیوں برائی سے روکتی ہے اس دنیا میں۔ انسان کے اعمال کا اثر اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ یہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، اس کا اثر اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، آخرت میں ثواب ملے گا انشاءاللہ، دنیا میں اثر دکھاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ یہ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بظاہر مال کم ہوتا ہے، اللہ بڑھا کے دکھاتا ہے، برکت دکھا کے۔ یہ انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ اس پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، روزے کا ثواب آخرت میں، اس کے اثر اللہ دنیا میں ظاہر کر کے دکھاتا ہے۔ جو روزے کی فرضیت کی آیت ہے اس میں اللہ نے وہ اثر بھی بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں۔ بہت آسان سی بات، دنیا میں روزے کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، اتنا متقی بن جاتا ہے یہ روزے کے اندر۔ تقویٰ کا اثر دیکھیے گا کہ بند کمرے کے اندر آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے، یہ ہر ایک پر یہ تقویٰ کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں کہ بند کمرے کے اندر آپ میں سے ہر ایک کو کئی بار موقع ملا کھانے کا، پینے کا، پھل بھی رکھے ہوتے تھے، پانی بھی رکھا ہوتا تھا، کھانے کی چیزیں رکھی ہوتی تھی، اللہ کی نعمتیں گھر میں موجود ہوتی تھی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہی ہوتا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کوئی سے مراد کوئی انسان۔ اس کے باوجود آپ نے تنہائی میں بھی حلال چیز نہیں کھائی، تنہائی میں بھی حلال پانی نہیں پیا، صرف یہ ارادہ، یہ نیت کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں ہے، اس روزے کی نیت نے بند کمرے کے اندر ہم سب کو حلال کھانے سے روکا۔ پورا مہینہ اللہ نے تربیت کر دی ہے، اے بندے بند کمرے کے اندر حلال کھانے سے، جس قوت ایمانی نے تجھے پورا مہینہ روکے رکھا حلال کھانے سے، حلال پینے سے، وہ قوت ایمانی، وہ قوت ارادی باقی 11 مہینے بھی تجھے حرام سے روک سکتی ہے۔ تو کہہ نہیں سکتا کہ میں مجبور ہوں، بے بس
اللہ نے تربیت کی انسان کی، انسان کو متقی بنایا. تو روزے کا اثر لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دوسرا اثر اللہ نے بتایا ان آیات میں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. روزہ رکھتا ہے انسان، اس کے اندر سے شکر نکلتا ہے. جب تک نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں انسان شکر نہیں کرتا. جب نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے روک لی جاتی ہیں پھر افطار کے وقت دل سے شکر نکلتا ہے. ایک گھونٹ پانی پی کے، ایک کھجور کھا کے، اس وقت خوشی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، یہ روزہ دار کو جو خوشی ہوتی ہے یہ دنیا میں حاصل ہوتی ہے، آخرت میں خوشی آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں روزے دار کے لیے دنیا کی خوشی بھی بتائی، آخرت بھی. اب دیکھیے کہ روزے دار پر کیا اثر ہوتا ہے روزے کا دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت ظاہر ہے دنیا میں، روزے کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے. اور یہ افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے آپ کو پورا مہینہ خوشی ہوتی رہی. یہ کھانا کھلنے کی خوشی نہیں ہوتی تھی، یہ کچھ اور خوشی ہوتی تھی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جس خوشی کا ذکر فرمایا وہ غور سے سننے والی ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت دنیا میں، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس کو ملے گی رب سے ملاقات کے وقت جنت میں. جو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. جنت خود اپنی زبان سے کہے گا اللہ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. اتنی بڑی نعمت اس روزے دار کو ملے گی. روزے کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے گا، آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا، ہر نیک عمل کا اثر ہوتا ہے دنیا کے اندر، آخرت میں ثواب ملتا ہے. آپ کسی کو سلام کر کے اس کا اثر ہوتا ہے، صرف سلام، اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اثر بتایا. یہ انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے دنیا میں. یہ انسان کسی کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے، آپ عیدی دیں گے بچوں کو، اس کا اثر ہوتا ہے دنیا میں. آخرت میں اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے. فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سخوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ دوسرے کو سلام کیجئے، اس سے محبت پیدا ہوگی دنیا میں آخرت میں. بہت آسان سی بات. دنیا میں معلوم ہوا سلام کرنے کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، ناراضگیاں دور ہوتی ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیے، سادہ سا کھانا کھلا دیجیے، سیویاں تھوڑی سی کھلا دے، تھوڑی سی مٹھائی کھلا دے، کھجور کھلا دے، کھانا کھلا دے. آپس میں محبت پیدا ہوگی. دنیا کے اندر اثر ہوتا ہے کھانا کھلانے کا اثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا میں اثر ظاہر ہوتا ہے. اور دوسرا اثر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں بتایا تحادوا تحابوا فإن الهدية تذهب الضغائن، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو. فإن الهدية تذهب الضغائن، کیونکہ ہدیہ اور تحفہ یہ پرانے غصے کو اندر سے نکال کر باہر رکھ دیتا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دو رشتہ دار ناراض ہو، دو دوست ناراض ہو، قطع تعلقی سے بچنے کے لیے 3 کام کر لیجیے بس، اللہ اس کو راضی کر کے چھوڑے گا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک اس کو سلام کرتے رہیے، کتنا ناراض ہو بندہ، کتنا رشتہ دار ناراض ہو، کوشش کر کے دیکھ لیں آج سے، ایک سلام کر کے، ایک اس کو کھانا کھلا دیا کریں، ایک اس کو ہدیہ تحفہ کبھی کبھی دے دیا کریں، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی.
نیک اعمال کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اللہ دکھاتا ہے۔ یہ انسان بچپن میں کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس کا اثر جوانی میں دکھاتا ہے۔ یہ جوانی میں کوئی کام کرتا ہے، خود اپنی زندگی میں اللہ اس کا اثر خود اس کے بڑھاپے میں دکھاتا ہے، نیک اعمال کا اثر۔ یہ زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ آئندہ نسلوں میں اس کے اثرات دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بچپن میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کا اثر جوانی میں دکھاتا ہے۔ ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے، استاد صاحب اس کو کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ الف با تا سا پڑھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بیٹا کوئی صورتیں یاد ہیں؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچوں سے پوچھتے ہیں نا، آپ کو کوئی صورت بھی یاد ہے داخلے کے وقت؟ تو بچہ کہنے لگا مجھے 15 پارے زبانی یاد ہے، الف با تا سا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، کہتا مجھے 15 پارے زبانی یاد ہے۔ باپ نہیں تھا، انتقال ہو چکا، ماں کو بلائے، تاریخ کا حصہ ہے، ماں کو بلائے، یہ کیا ہے؟ اس کو تو الف با تا سا دیکھ کر نہیں آتا، 15 پارے زبانی یاد۔ ماں کہتی ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ماں کہتی مجھے 15 پارے زبانی یاد تھے، تو میں جب اس کو سلاتی تھی، لوری دیتی تھی، تو بجائے گانے اور گیت اور نغمے سنانے کے میں ہل ہل کے قرآن پڑھا کرتی تھی، اس کو وہ 15 پارے زبانی یاد ہو گئے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، اچھا مولانا یہ اونچی اونچی باتیں نہ کیا کریں، اتنی 15 پارے یاد ہو گئے۔ اگر یہ باتیں اونچی لگے تو اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے نرسری KG کے بچوں کو 15 انگلش کی پوائمز یاد ہے، جس کا ترجمہ بھی اس کو نہیں آتا، BA پاس بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ جس پر ہم نے محنت کی ہے وہ بچوں نے حاصل کر لیا ہے، فکر نہ کریں، کوئی اونچی باتیں نہیں ہیں۔ مشکل انگلش کی نظم یاد ہے ہمارے بچوں کو، نہیں آتا تو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، محنت نہیں ہوئی۔ لیکن جہاں محنت ہوتی ہے کہ ماں ایسی 15 پارے اس کو زبانی یاد، وہ لوریاں دیتی تھی، اثر کیا ہوا؟ بچے کو یاد ہو گیا۔ ایک اثر تو یہ ہوا، بچے کو یاد ہو گیا۔ میں نے کہا بچپن کے اعمال کا اثر اللہ جوانی میں ظاہر کر کے دکھاتا ہے۔ یہی بچہ جب جوان ہوا تو ہمارے بزرگوں کے تصوف کے سلسلے میں بہت بڑے بزرگ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا بچپن تھا، یہ ان کا بچپن تھا۔ یہ بچہ بڑے ہو کر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بنے۔ جب ماں ایسی، بچے ایسے، اور جب بچپن ایسا، جوانی ایسی، اللہ اثر کر کے دکھاتا ہے۔ لا کر دیکھیے اپنے بچوں کو نماز کی طرف، لا کر دیکھیے اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کی طرف، ان کے اعمال کا اثر ظاہر ہوگا ان کی زندگی میں۔ میں نے عرض کیا جوانی میں انسان اعمال کرے اچھے، اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں، خود اس کے بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث سنانے لگا، جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قید اللہ شابا عند سنه من یکرمه، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوجوانوں کو غور سے سننا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے۔ مکافات عمل، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام۔ انسان کی جوانی کا عمل، اچھے اعمال، اس کے اثرات خود اس کے بڑھاپے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آج انسان چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے، دیکھیے گا نیک اعمال کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ من احب ان يبسط له في رزقه، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر میں تاخیر، یعنی اس کی موت میں تاخیر، یعنی عمر میں اضافہ کیا جائے۔ من احب ان يبسط له في رزقه ولينسأ له في اثره، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، فليصل رحمه، تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔
جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. یہ حدیث قدسی جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الرحم من الرحمن، میں نے لفظ رحم، لفظ رشتے کو، لفظ رحم کو میں نے رحمان سے بنایا. رحمان میں بھی راحامین. خلقت الرحم من الرحمن، میں نے رحم یعنی رشتے کے لفظ کو میں نے رحمان سے بنایا. فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، جو اس کو جوڑ کر رکھتا ہے میں اس کو بھی جوڑ کر رکھتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی، میں اس کو بھی جوڑ کے رکھتا ہوں، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے میں اس کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہوں. معلوم ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے 3 بنیادی اصول: آپس میں سلام کرتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیتے رہیں. جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہو وہ ترک تعلق کا ارتکاب نہیں کر رہا بلکہ صلہ رحمی کا ارتکاب کر رہا ہے. بہت آسان بات، دین بہت آسان. اور پھر یہ بندہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ جی یہ تو عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافہ، یہ کیسے؟ یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو طے ہونا تھا وہ طے ہو چکا، عمر بھی طے ہو چکی، رزق بھی طے ہو چکا، اضافہ کہاں سے؟ تو بعض محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ برکت ہے، خیر ہے. لیکن ایک محدث نے تو کھل کے لکھا کہ نہیں، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، واقعی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب سوال ہوا کہ وہ تو تقدیر میں طے ہو چکا تھا، اضافہ کہاں سے ہوگا؟ تو محدث نے جواب کیا لکھا؟ محدث نے لکھا یہ بات درست ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کی اتنی عمر، اس بندے کا اتنا رزق، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ صلہ رحمی کرے گا، رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا، اس لیے اس کی رزق میں بھی اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جائے. تو یہ اضافہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تبدیلی نہیں ہوئی، پہلے سے لکھا ہوا تھا. اور آخر میں اللہ نے جو قرآن مجید میں اصول بتایا یہ والا کہ انسان زندگی میں جو اعمال کرتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. آخرت میں اللہ جو ثواب دیتا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے بتایا جو شروع میں تلاوت کی اللہ نے توفیق دی. اصول بتایا اللہ نے قرآن میں یہ والا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس پورے بیان کا یہ اصول اللہ نے قرآن میں بتایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. ایمان والا نہیں ہے تو نیک اعمال کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے تو آخرت میں کچھ نہیں. نجات کے لیے ایک ایمان ضروری ہے، ایک عمل ضروری. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بندہ تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دنیا میں دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اعمال کا بہترین بدلہ اس کو آخرت میں عطا کریں گے. ایک ہی آیت میں اللہ نے بتایا کہ انسان دنیا میں بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کا اثر ظاہر کرتا ہے. یہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بھی اثرات. وہ آج کا موضوع نہیں، اس کے لیے الگ کتابیں لکھی ہوئی بہت ساری، وہ الگ موضوع. آج کی خوشی کے موقع پر صرف یہ موضوع کہ بندہ اچھے عمل کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کسی کو سلام بھی کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ہر نیک عمل کا اللہ نے اثر رکھا ہے. دنیا کے اندر اثر، آخرت میں اجر. اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اثرات اللہ دنیا میں عطا فرمائے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے. اور اللہ سب کے روزوں کا، سب کی نمازوں کو، سب کی تلاوت کو اللہ سب کچھ قبول فرما لے. اب عید کی فطر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کا طریقہ بتا دیں، پھر اس کے بعد صفحے ترتیب دے لیجیے. عید الفطر کی نماز اس کی نیت کر لیجیے گا کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی زائد 6 واجب تکبیروں کے میں یہ نماز ادا کرتا ہوں امام کے پیچھے. اور پھر اس کے بعد آپ نماز کا طریقہ بہت آسان سا
سب سے پہلے امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں گے، آپ ہاتھ باندھ لیں گے تکبیر تحریمہ کہہ کے، سبحانک اللہم آپ بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد امام 3 دفعہ اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے 3 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، 1 رکعت مکمل کرے گا رکوع سجدہ کر کے۔ پھر امام جب کھڑا ہوگا تو پہلے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہیں گے، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر پہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے، سجدہ کریں گے، تشہد پڑھیں گے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو بالکل جیسے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ویسی ہے۔ فرق کتنا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں، بس آسان سی بات۔ اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ دینا سنت ہے، اور اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ حضرات صفحے باندھ لیجیے۔